اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 امور کے متعلق ہماری رہنمائی کی ہے۔ حدیث نمبر 24 میں گزر چکا ہے، جہاں ہم نے صدقے کی تعریف اور اس کی فضیلت کو بیان کیا تھا۔ پھر حدیث نمبر 60 میں ہم نے بہترین صدقے کی کچھ کیفیتیں اور قسمیں بیان کی تھی، اور حدیث نمبر 63 میں ہم نے صدقہ کرنے کی 36 وہ قسمیں بیان کی کہ کس کس انداز سے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا تذکرہ ہے اور ان کے لیے اللہ ذوالجلال کے نورانی فرشتوں کی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ تو اس حدیث میں ہم انشاءاللہ 3 امور کے متعلق گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا، صبح کا آغاز انسان کو کن امور سے کرنا چاہیے، کیونکہ جب صبح ہوتی ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں، جس کا تذکرہ آپ نے حدیث کے مفہوم میں سنا۔ تو ایک بندہ مومن کو اپنی صبح کا آغاز کیسے کرنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ ہم یہ بیان کریں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان کو نورانی فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، اور تیسرا نقطہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ اللہ ذوالجلال کے نورانی فرشتے جو دعائیں کرنے والے ہیں وہ ان اشخاص پر لعنت بھیجتے ہیں جو ایسے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں جن کے بارے میں شریعت نے منع کیا ہے۔ ان اعمال کا بھی تذکرہ کیا جائے۔ تو آئیے سب سے پہلا نقطہ، ایک بندہ مومن کو صبح کا آغاز کن امور سے کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کو اپنے دن کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے تاکہ یہ شروع ہونے والا دن اس کے لیے نجات اور رضائے الہی کا اور اس کی خوشنودی کا باعث بن جائے۔ اس کے لیے اسے چند اعمال ہر روز ضرور سر انجام دینے چاہیے۔ سب سے پہلا کام، اسے چاہیے کہ جب اس کی آنکھ کھلے تو زبانی شکر ادا کرے۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے ان الفاظ کو اپنی زبان پہ لائے، جو روایت ہے صحیح الجامع کی 2329۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم، جب تم میں سے کوئی شخص بیدار ہو، فلیقل، تو اسے یہ کہنا چاہیے، الحمد للہ الذي رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لی بذکرہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے مجھے میرے جسم میں عافیت بخشی، مجھے میری روح واپس لوٹائی اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت بخشی۔ انسان جب سو جاتا ہے تو قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ ذوالجلال اس کی روح کو لے لیتے ہیں۔ اللہ چاہیں تو روح واپس کر دیں یا اسی طرح ہی اس کو ابدی نیند سلا دیں۔ اسی لیے تو نیند کو الموتۃ الصغریٰ، چھوٹی موت کہتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرنا کہ اس نے روح واپس کر دی، اور اللہ ذوالجلال نے میرے جسم میں کوئی خلل نہیں آنے دیا، کوئی بیماری نہیں آنے دی، میرے جسم کو سلامت رکھا اور مجھے اس توفیق سے نوازا کہ میری زبان پہ اس کا ذکر جاری ہو گیا۔ اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ جب رات کے وقت سونے کے لیے بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے ہیں، دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں مرتا اور جیتا ہوں۔ تو گویا سونا بھی جو ہے
یہ انسان کو اللہ کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ تو جب انسان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اللہ عز و جلال صحیح سلامت اسے دوبارہ بیدار کر دیتا ہے، تو بنتا ہے اس رب کا شکر ادا کرنا۔ یہ اس کی توفیق اور اس کے فضل کے بغیر تو ممکن نہیں۔ کتنے لوگ سوئے سوئے سو ہی جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوتے تو صحیح بخاری کی روایت ہے 6314، صحیح مسلم 2710، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہمیں اٹھ کر جانا ہے۔ دوسرا کام ہر نئے دن کے آغاز میں ہمیں جو کرنا چاہیے، بلا شبہ ایک مسلمان اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے، تو گھر سے نکلتے وقت اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھنی چاہیے، اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 6419، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال اذا خرج من بیتی، جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ الفاظ کہہ دیتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، یعنی میں اللہ کے نام لے کر گھر سے نکلتا ہوں، توکلت علی اللہ میں نے اسی اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ نیکی کرنے کی ہمت اور گناہ سے بچنے کی استطاعت اللہ ذوالجلال کی مدد جب تک شامل حال نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ جب اتنے کلمات کہہ دیتا ہے، یقال له کفیت ووقیت وتنحى عنه الشیطان، ایسے انسان کو یہ کہا جاتا ہے اللہ تیرے لیے کافی ہو گئے، تجھے شیطان سے بچا لیا گیا، اور شیطان بھی اس انسان سے دور ہو جاتا ہے۔ تو کتنا یہ خوش قسمت انسان ہے کہ جو یہ کلمات کہہ کے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اور شیطان کے شکنجوں سے اور وسوسوں سے اسے بچا لیا جاتا ہے۔ جس طرح اسے زبانی شکر ادا کرنا چاہیے اور گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھنی چاہیے، تیسرا کام یہ ہے اسے عملی شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ عملی شکر کی صورت کیا ہوگی کہ سب سے پہلے وہ اللہ عز و جلال کی عبادت کی طرف جائے، باجماعت فجر کی نماز ادا کرے۔ جامع الترمذی کی روایت ہے 221، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ، جو شخص عشاء اور فجر دونوں نمازوں کے وقت جماعت میں حاضر ہوتا ہے، اسے ساری رات کے قیام کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3945، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفر الله في عهده فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے، لہذا اللہ رب العزت کے حفظ و امان کے وعدے کو نہ توڑو، اور جو شخص اس نمازی مسلمان کو قتل کرے گا اللہ رب العزت اسے ایک مجرم کی طرح اپنے دربار میں طلب فرمائیں گے، پھر اسے جہنم میں اوندا ڈال دیں گے، پھر اسے جہنم میں الٹا کر کے ڈال دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بات بیان کی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے،
کیسے ضمانت میں آ جاتا ہے؟ معجم الکبیر کی روایت ہے 132، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جو بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے انسان، اس ضمن میں ایک قصہ معجم الکبیر میں ہے کہ حجاج نے سالم بن عبداللہ بن عمر کو، ایک آدمی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سالم نے جس کو قتل کرنا تھا اس سے پوچھا اصلیت الصبح، تم نے صبح کی نماز پڑھی ہے؟ فقال الرجل نعم، جی ہاں۔ فقال انطلق، جاؤ پھر چلے جاؤ۔ حجاج اسے کہنے لگا ما منعک من قتلی، اس کو تو نے قتل کیوں نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ سالم کہنے لگے حدثنی ابی، میرے باپ عبداللہ ابن عمر نے مجھے بیان کیا تھا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے من صلی الصبح کان فی جوار اللہ یومہ، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے کان فی جوار اللہ، وہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ فکرہت ان اقتل رجلا قد اجارہ اللہ، تو میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں جس کو اللہ رب العزت نے پناہ دے رکھی ہے۔ تو حجاج عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگا انت سمعت هذا من رسول اللہ، کیا یہ بات آپ نے اللہ کے رسول سے سنی تھی؟ فقال ابن عمر نعم، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جی ہاں، یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی۔ چوتھا کام جو ایک بندہ مومن کو ہر نئے دن کے آغاز میں کرنا چاہیے، جس طرح اللہ ذوالجلال نے اسے نئے دن کی زندگی عطا کر دی ہے اور اسے موقع دیا ہے، تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اسے اللہ ذوالجلال کی رضا مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے، فوراً جلدی کرنی چاہیے، خصوصاً ان دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کرے جن سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الفاظ کو ضرور ادا کرے نماز پڑھنے کے بعد اور اذکار کے بعد، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف من امیر ظلم، جو شخص کسی بھی بادشاہ کے ظلم کا خوف رکھتا ہے، فقال، اور یہ کہہ دیتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وبالقرآن حکما واماما نجاہ اللہ منہ، جو شخص یہ کہہ دیتا ہے رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی، بالاسلام دینا، اسلام کے دین حق ہونے پہ راضی، وبمحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی، وبالقرآن حکما واماما، اور قرآن مجید کے حکم اور امام ہونے پہ راضی، نجاہ اللہ منہ، اللہ ذوالجلال اس شخص کو اس امیر اور حکمران کے ظلم سے نجات دے دیتے ہیں۔ اور سنن ابی داود کی روایت ہے 1529، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنہ، جس شخص نے یہ کہہ دیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اتنے الفاظ اس کی زبان سے جب ادا ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت تو کتنی ہی خوبصورت ہے، 8626، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال اذا اصبح، جو شخص صبح کے وقت یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا
وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اتنے الفاظ کہتا ہے، فأنا الزعیم لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں محمد خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کروا دوں گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، روایت ہے جامع ترمذی کی 3385، سنن ابی داود 5072 اور سنن ابن ماجہ 3870، ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي 3 مرات، کوئی بھی بندہ مومن، کوئی بھی بندہ مسلم صبح کے وقت یا شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ دیتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، الا كان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، تو اللہ ذوالجلال پر یہ حق، تو اللہ ذوالجلال نے یہ حق رکھا ہے کہ اسے قیامت کے دن راضی فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک دوسرا ذکر جو بہت خوبصورت ہے، جو انسان کو کرنا چاہیے، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ 100 مرتبہ ہر نئے دن کے آغاز میں اسے کہنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6843، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو صبح و شام سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ کہہ دیتا ہے، لم يأتي احد يوم القیامہ بأفضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ، یہ 100 مرتبہ کہنے والا شخص کتنی عظمت کا مالک بن جاتا ہے، قیامت کے دن کوئی شخص بھی اس سے زیادہ فضیلت والا عمل نہیں لائے گا۔ ہاں، وہ شخص لائے گا جس نے یہی کلمات کہہ دیے یا اس سے زیادہ عمل کر لیا، یعنی اور کلمات جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں وہ ان کلمات کے ساتھ ان کو بھی ادا کر لے۔ اور ایک روایت کے الفاظ تو یہ ہیں کہ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہہ دیتا ہے، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں، رب تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اور مبارک کلمات بھی سکھائے ہیں جو ہر نئے دن کے آغاز میں انسان کو ضرور پڑھنے چاہیے۔ وہ کلمات ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندها بکرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد ان کے پاس سے باہر تشریف لے گئے جب وہ جائے نماز میں بیٹھی ذکر کر رہی تھی۔ ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسة، جب آپ چاشت کے وقت واپس تشریف لائے تو ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم ابھی تک ذکر کر رہی ہو؟ قالت نعم، تو انہوں نے جواب دیا، ہاں میں اسی حالت میں ہوں جس حالت میں آپ چھوڑ کے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں،
اگر صبح سے لے کر اب تک کیے گئے تمہارے ذکر کے ساتھ ان کو تولا جائے تو ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی، اے اللہ میں تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتا ہوں تیری مخلوق کی تعداد کے برابر، ورضا نفسی تیری خوشنودی اور رضا کے برابر، وزینت عرشی تیرے عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلماتی اور تیرے تمام کلمات کی سیاہی کے برابر۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2726۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا من قال بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي۔ جو شخص صبح کے وقت یہ الفاظ کہہ دیتا ہے بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جب تک شام نہیں ہو جاتی اسے کوئی اچانک مصیبت نہیں آتی، اور اگر شام کو پڑھ لے 3 مرتبہ یہی دعا تو جب تک صبح نہیں ہو جاتی کوئی مصیبت کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو امت کے ساتھ کتنا بڑا احسان فرمایا، یہ تعلیمات دے کر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6306 کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی وابوء لك بذنبی فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنہ، جو اس کو دن کے وقت کہہ دیتا ہے اور شام سے پہلے پہلے اسے موت آ جاتی ہے اور اس نے یقین کرتے ہوئے یہ کلمات کہے تو یہ فوت ہونے کے بعد جنتی ہوگا۔ ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنہ، جو شخص یقین کرتے ہوئے اس کو رات کو پڑھ لیتا ہے صبح سے پہلے پہلے اسے موت آ جائے تو یہ شخص جنتی ہوگا۔ جس طرح ہر نئے دن کے آغاز میں فرشتے آسمان سے اتر کے دعائیں کرتے ہیں، بندہ مومن کو 5واں کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ حدیث کے الفاظ ہے من صلی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکته شفاعتی یوم القیامہ، صحیح الجامع 6233۔ جس شخص نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3360 من صلی علی من امتی صلاة مخلصا من قلبی صلی اللہ علیہ بها 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سیئات۔ میرے جس امتی نے خلوص دل سے مجھ پر درود بھیجا تو اللہ عزوجلال اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کریں گے، اسے 10 نیکیاں عطا کر دیں گے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ہر نئے دن کے آغاز میں جو چھٹا کام کرنا چاہیے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورۃ الفاطر میں آیت کا نمبر ہے 29، اللہ عزوجلال فرماتے ہیں
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہو، جس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، البیت اذا تلی فیہ کتاب اللہ اتسع بأہلہ وکثر خیرہ وحضرتہ الملائکہ۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اپنے رہنے والوں کے ساتھ کشادہ ہو جاتا ہے، اس کی خیر بڑھ جاتی ہے، اور اس میں اللہ ذوالجلال کی رحمت کے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ وخرجت منہ الشیاطین، اور شیاطین وہاں سے نکل جاتی ہے، دوڑ جاتے ہیں۔ والبیت الذی لم یتل فیہ کتاب اللہ ضاق بأہلہ وقل خیرہ وتنکبت عنہ الملائکہ وحضرہ الشیاطین۔ اور جس گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اور اس کی خیر کم ہو جاتی ہے، اور فرشتے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور شیاطین وہاں ڈیرے جما لیتے ہیں۔ اس لیے سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2342 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 6289، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اس رب کی محبت کا انداز کتنا پیارا ہونا چاہیے، اس کی کلام پڑھ کے ثابت کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ سے سچی محبت ہے۔ اس لیے سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ آپ کو اللہ نے یہ مقام کیسے دیا، تو وہ کہا کرتے تھے، انی لاستحیی الا انظر کل یوم فی عہد ربی عز وجل مرہ۔ مجھے اس بات پہ حیا آتی ہے کہ کوئی دن گزر جائے اور میں نے قرآن مجید کو ایک مرتبہ بھی دیکھا ہی نہ ہو۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں، کان ابی یختم القرآن فی النہار فی کل سبعہ یقرأ فی کل یوم سبعا لا یکاد یترکہ نظرا۔ میرے والد گرامی امام احمد بن حنبل، ان کے بیٹے بیان کر رہے ہیں، ہر 7ویں دن قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ وہ روزانہ 7واں حصہ پڑھا کرتے اور قرآن مجید سے اپنی نظریں نہیں ہٹاتے تھے۔ بندہ مومن کو صبح کے وقت ایک اور کام بھی کرنا چاہیے، نماز چاشت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس سے پہلے نماز اشراق کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز اشراق کے متعلق جامع ترمذی کی روایت ہے 586، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعہ، جو شخص صبح کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ، پھر اللہ ذوالجلال کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرہ، تو اللہ ذوالجلال اسے حج اور عمرے کے برابر ثواب اور اجر عطا کر دیتے ہیں،
اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تامتن تامتن تام، یہ 3 مرتبہ الفاظ دہرائے، مکمل حج اور عمرے کا اجر و ثواب نصیب ہو جاتا۔ اور چاشت کے متعلق آپ کا فرمان بھی جامع ترمذی میں ہے 475۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ارکع لی من اول النہار 4 رکعات اکفک آخرہ، آدم کے بیٹے دن کے پہلے حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھو، دن کے آخر تک میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اور سنن نبی داؤد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں 1289، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لا تعجزنی من 4 رکعات فی اول نہارک اکفک آخرہ، دن کے شروع حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھنے سے عاجز نہ رہے، میں دن کے آخر تک تیری کفایت کروں گا۔ 8واں کام جو ایک بندہ مومن کو لائق ہے کہ وہ شروع دن سے بلکہ پورے دن میں اس بات کا اہتمام کرے، زبان کی خصوصی حفاظت کرے، کیونکہ صحیح الجامع کی روایت 351، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے تو تمام اعضائے جسم زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا، فإنما نحن بک، کیونکہ ہم تو تیرے ساتھ ہیں، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، اگر تیرے اندر ٹیڑھ پن ہوا تو ہمارے اندر بھی ٹیڑھ پن آ جائے گا، اور اگر تو سیدھا رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ تو زبان کے ٹیڑھ پن سے انسان کا پورا جسم سزا سہے گا، اس لیے زبان کو کنٹرول کرنا، اس کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور صحیح بخاری کی الفاظ یہ ہیں 6474، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ، جس شخص نے مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہر نئے دن کے آغاز میں جو انسان کو کام کرنا چاہیے، وہ 9واں کام، اسے صدقے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے حدیث سنی کہ جب بھی صبح ہوتی ہے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے مال کو اور بڑھا دے، اور جو خرچ نہیں کرتا روک لیتا ہے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے، تلف کر دے۔ اور صحیح الجامع کی روایت تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3025، ثلاث اقسم علیہن، میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں، ما نقص مال قط من صدقہ فتصدقوا، صدقے نے کبھی بھی مال کو کم نہیں کیا، لہذا صدقہ کیا کرو۔ ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها الا زاده الله تعالی بها عزا، اور جب بھی کوئی بندہ اپنے اوپر کیے گئے کسی ظلم کو معاف کرتا ہے تو اللہ عز وجل اس وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے۔ فاعفوا یزدکم اللہ عزا، اس لیے معاف کیا کرو، اللہ تمہیں عزت سے نوازیں گے۔ ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة يسأل الناس الا فتح اللہ علیہ باب فقر، اور جب بھی کوئی بندہ اپنے اوپر لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ 10واں کام جو انسان کو کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، اگر وہ بچوں کی خاطر ان کے لیے حلال خوراک، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، والدین کے لیے کچھ کمانے کے لیے نکلتا ہے، تجارت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو گھر سے نکلتے وقت اجر و ثواب کی امید رکھ کے نکلے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 995، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبہ ودینار تصدقت به علی مسکین
ودینار انفقته على اہلک اعظمها اجرا الذي انفقته على اہلک، ایک دینار وہ ہے جس کو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تو نے غلام آزاد کروانے کے لیے خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تو نے کسی مسکین پر صدقہ کر دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تو نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ ان میں سے اجر کے اعتبار سے عظیم دینار وہ ہے جو تو نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح الجامع کی روایت ہے، یہ بھی فرمایا 402 اذا انفق الرجل على اہلہ نفقة وهو يحتسبها، آدمی جب اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے کوئی چیز خرچ کرتا ہے، کانت لہ صدقہ، تو یہ مال اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ 10 کام کرتے ہوئے زندگی کے ہر نئے دن میں 2 باتوں کو اپنا نصب العین بنا کے چلنا، یہ خوش نصیب لوگوں کا کام ہے۔ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ مال و دولت کی حرص کی وجہ سے عبادات میں کوتاہی نہ کیجیے گا، اور نہ ہی مال و دولت اور رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوئیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اصبح منکم معافی فی جسدی آمنا فی سربی عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها، جس شخص نے صبح اس حال میں کی کہ اللہ عز و جلال نے اسے بدن میں عافیت اور تندرستی سے نوازا ہوا ہے، آمنا فی سربی، اور اسے کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہے، عنده قوت یومی، دن بھر کی خوراک اس کے پاس موجود ہے، تو یہ تو ایسا خوش نصیب ہے کہ رب تعالی نے اس کے دامن میں ساری بھلائیوں کو جمع کر دیا ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق کی تنگی، مال و دولت کی پریشانی کا شکار نہ ہوئیے۔ کیوں؟ صحیح الجامع کی روایت ہے 873، سلسلہ صحیحہ 733، اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، 4 چیزیں جب تجھ میں موجود ہوں تو دنیا کی کوئی بھی چیز تجھے نہ مل سکے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت، وصدق و حدیث، سچی بات، وحسن خلیقہ، اچھا اخلاق، وعفت فی طعمہ، اور حلال اور پاکیزہ کھانا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر نئے دن اللہ عز و جلال کہ جس طرح فرشتے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، ہم بینگا مسلم بھی اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ان 10 کاموں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔